وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں، کیونکہ دیکھیں یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اس میں اتنی نفرتیں آ جاتی ہیں، اتنے غصہ آ جاتا ہے کہ لوگوں کو پھر ایک دوسرے کے لیے ایسی ایسی باتیں نکلتی ہیں، ان کے خاندان، ان کے نہ صرف ایک عورت کے بارے میں بلکہ پورا پورا خاندان اس کے لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ حدود اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر تم طلاق دے دو، یہ آخری طلاق کی بات ہو رہی ہے، طلاق بائن کی، وہ مرد جو طلاق دے دے اس عورت کو، فلا تو ہلا، تو نہیں ہے حلال، فلا تو ہلو، تو نہیں ہے حلال، لہو، اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ، یہاں تک کہ تنکیہا، کہ وہ نکاح کر لے، زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب عورت کو اب طلاق ہوگی، طلاق بائن ہوگی، تو اب کیا ہوگا کہ وہ عورت تو اس آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، تو اب اس کی شادی کہیں اور ہوتی ہے، اور نیچرلی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی خامند کی ڈیتھ ہو جائے یا اس عورت کو طلاق ہو جائے۔ اس کو آپ ایسے نہیں جیسے آپ نے یہ صرف اس صورت میں کہ اگر وہ عورت خود سے اس کی شادی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی نہیں زندہ رہتا، یا پھر وہی آدمی اس کو، دوسرا خامند اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے پہلے خامند پہ حلال ہوگی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے دی اس عورت کو، فَلَا جُنَاحَ، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، ان کے یتراجع، کہ وہ دونوں رجوع کر لے، ان اگر ظنا، کہ وہ دونوں یہ خیال کرتے ہیں، ان کے یقیمہ حدود اللہ، دیکھیے پھر سے وہی بات آگے کہ وہ یہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے، تو واپس وہ لوگ آپس میں میاں بیوی مل سکتے ہیں۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان میاں بیوی کو ملانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کا گھر بچ جائے، کیونکہ یہ گھر نہیں ہوتا، یہ ایک پورا ادارہ ہوتا ہے جس میں بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں اسپیشلی، تو پھر تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بچے جتنی جس طرح سے بڑھ جاتے ہیں، اموشنلی بچے اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ، ایک ایک جگہ پہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کسی طرح سے یہ گھر بچ جائے، کسی طرح سے یہ گھر بچ جائے۔ اور وَتِلْ کا، اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہے، یُبَيِّنُہا، وہ بیان کرتا ہے انہیں، لِقَوْمٍ، واسطے ان قوم کے، یعلمون، جو علم کے طالب ہیں، جو علم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو ان کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا طریقہ ہے، کہ گھر بنانے کے طریقے کیا ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، تم طلاق دے چکو، النساء، عورت کو، فَبَلَّغْنَا، پھر وہ پہنچ جائے، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو، عدت کی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو۔ کتنی خوبصورتی سے کہتے ہیں، تو روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ بھلے طریقے کے، او یا سِرِّهُنَّ، یا پھر رخصت کر دو ان کو، بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے، کہ دونوں ہی معاملے ہیں۔ اگر تو تمہارا اتنا معاملہ خراب ہے کہ تم نہیں اس کو روکنا چاہتے ہو، یا پھر تم کسی بھی طرح سے اس کو نہیں رکھتے، تو پھر بھی اس کو اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرو۔ ولا، اور نہ، تم سکوہن، اور مت تم روکو ان کو، درارن، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کر سکو، ومن یفعل، جو کوئی کرے گا ایسا، ذالک، یہ، فقد، تو البتہ، ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے آپ سے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ دیکھیے یہاں پہ بھی بار بار وہی بات نہیں آپ کو لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کو روک رہے ہو نا، تو یہ نہ سوچتا کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے یا ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے روکو، ان کے ساتھ بھلائی کا رشتہ رکھو، وہ تمہاری ذمہ داری ہیں، اور ان سے محبت سے، کیونکہ اگر ماں سے محبت کرو گے تو ڈیفینیٹلی تمہاری اولاد اچھی طرح سے پرورش کرے گی اس گھر میں۔ جس گھر میں ماں کی عزت ہوتی ہے اس گھر کے بچے ڈفرینٹ طرح سے گرو کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم سب کو ان چیزوں کی سمجھ آ جائے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور مت بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ہزواً، مذاق، کہ مذاق مت بنا دینا، کہ آج تم ایک چیز کو کہہ رہے ہو، جب اللہ کی بات آتی ہے، جب تم نے اپنے حقوق لینے آتے ہو تو تمہیں اللہ کی بات یاد آ جاتی ہے، اور جب تم نے فرض ادا کرنے ہوتے ہو تو تم بھول جاتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں، جب تم چھوٹے تھے، جب تم بچے تھے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پروان چڑھایا، تمہیں جوان کیا، تمہیں اتنی خوبصورت، تمہیں ایک شادی شدہ زندگی عطا کی ہے، تم اس نعمت کو نہ بھولنا۔
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وما، اور جو انزلا، اور جو اس نے نازل کیا علیکم تم پر، من الکتاب، اس کتاب میں، والحکمت، اور حکمت، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دیکھیے شروع میں بھی جب طلاق کی بات آئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جو دونوں صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رکھی تھی نا کہ الرجال علیہن درجات واللہ عزیز حکیم، تو ہر آیت میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی صفت آتی ہے نا تو اس کو ضرور غور کیا کیجیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزیز الحکیم کا جو لفظ استعمال کیا نا کہ آدمی کو اگر ایک درجہ فضیلت دی ہے تو عزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا، وہ فائنل فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ بڑا زبردست ہے اپنے فیصلوں میں، اور اس کے ہر فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا نا، دیکھیں ہر رشتہ کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کریں گے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرنی ہے تو پھر ہمیں توقع بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میں یہاں پہ برداشت کر رہی ہوں، یہ رشتہ میں کوشش کر رہی ہوں نبھانے کی، یا ادھر وے آدمی بھی یہ ایسے سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنا گھر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے پاس جو بھی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اسی میں رہ کے میں اپنا گھر بچا رہا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گھر میں برکتیں بھی ڈال دیتے ہیں۔ پھر اللہ سے جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں صبر کروں تو انشاءاللہ مجھے اس کا اجر بھی بڑا ملے گا، اور کیونکہ اگر وہ صبر کر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توقع اللہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں میں نے اس کے لیے یہ کیا تو اب یہ بھی میرے لیے یہ کرے، میں تو اس وقت یہ کرتی ہوں، اس وقت یہ نہیں کرتا، میں نے اس وقت یہ ان کو کہا تھا، اس وقت انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا۔ پھر آپ کی ساری توقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سے بڑھ کے تو ہم کسی سے محبت کرتے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ کی حدود ہے، جو بھی آرڈرز ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ آدمی جو ہے وہ عورت کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے گا، عورت آدمی کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے گی، اور یہ سارے کے سارا طریقہ ہمیں کون بتا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا۔ اگر ہم اپنے حقوق کی پاسداری نہیں کر سکیں گے تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا، اس کی سزا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار حدود اللہ کی جو بات کر رہے ہیں، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آیات کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا، اب ہم کریں آیت نمبر 231 232 الحمدللہ۔ وَإِذَا، اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اب یہ پھر رجعی طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائے اپنی میعاد کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ تم روکو ان کو، ان کے ینکحنا، کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے شوہروں سے، اذا جب ترادو، کہ وہ باہمی رضامند ہو جائیں۔ اب یہاں پہ بینہم بالمعروف، آپس میں بھلے طریقے سے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عورتیں جب وہ فار ایگزامپل رجعی طلاق میں وہ واپس سے آتی ہیں، اب ہے کہ جب عورت اپنی 3 طہر کی ہے جو عدت گزار کے اب اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس میں پھر اب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اس عورت کو واپس لے لے تو اس کو کیا کرنا ہوگا کہ اس کو واپس اس کے نکاح کا پیغام بھیجنا ہوگا، اور اگر عورت مانتی ہے تو پھر اس کے نکاح ہوگا اور پھر وہ واپس اس کو لا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اچھے سے جانتے ہیں، وہ اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا کہ تمہاری کیا کیا آتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آدمی جو اگر عورت کو اپنا پیغام بھیجتا ہے تو جو اس کا ولی ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب ہم نے اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو واپس نہیں بھیجنا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ عورت واپس جانا چاہتی ہے تو ان کے راستے میں مت آؤ اور ان کو واپس ملنے دو۔ اور اس میں 2 طرح سے اس آیت کو ہم لے سکتے ہیں کہ ایک دفعہ بعض علماء نے اس کو اس طرح سے بھی کہا ہے کہ اگر عورت جیسے اب رجعی طلاق تھی، اپنے ماں باپ کے گھر گئی، اب اس کی شادی کہیں اور ہونی ہے، تو خاوند کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اب اس کو تنگ نہ کرو، یہ نہیں کہ اب اس کے سسرال میں جا کے یا تمہیں پتہ ہے کہ کہاں شادی ہو رہی ہے تو وہاں پہ غلط باتیں کر رہے ہو یا اس کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو دونوں طرح سے اس آیت کو لیا جا سکتا ہے
کہ ذالک یعظو، یہ بات کی نصیحت کی جاتی ہے بھی ساتھ اس کے، من اس کو کانا ہو منکم تم میں سے، یؤمن ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار پھر وہی بات کرتے ہیں کہ جو اللہ پہ جو مومن ہے نا وہ ایسا کام نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے حدود کیا ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ذالکم، ذالکم یہ بات کا زیادہ پاک ہے، لکم تمہارے لیے، اطہر اور زیادہ صاف ہے، واللہ اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ آج یہ اگر آپس میں لڑے بھی تھے، اگر ان کا گھر بن جائے گا تو کل ان کے گھر میں بڑی خیر بھی آ جائے گی۔ تم نہیں دیکھ سکتے ہو نا کہ ماضی میں کیا، ماضی تو تم دیکھ سکتے ہو کہ کیا تم نے کیا تھا، لیکن فیوچر میں کیا ہوگا یہ تمہیں نہیں پتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ والوالدات، اب یہ بات ہو رہی ہے دودھ پلانے کے بارے میں، والوالدات اور بائی یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین پورے 2 سال۔ اب یہاں پہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اور یہ بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ایک عورت کی کتنی مدت ہے دودھ پلانے کی، تو اب آپ اس کو انڈر لائن کر لیں کہ عورت کے لیے 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے اگر وہ چاہے تو۔ لمن یہ اس کے لیے، ارادہ جو ارادہ رکھے، ان کے یتمہ کہ وہ پورا کرے، الرضاعۃ کہ رضاعت کو، کہ اگر وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ وَعَلَىٰ اور ذمہ ہے، المولودی باپ کے، لہو اس کے، رزق ہننا ان کا کھانا، و کسوت ہننا اور ان کا کپڑا، بالمعروف اچھے طریقے سے۔ تو وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے اس کے کپڑوں کی ذمہ داری اور اس کے کھانے کی ذمہ داری جب تک وہ دودھ پلاتی ہے 2 سال کا عرصہ ہے وہ اس آدمی کے ذمہ ہے۔ لا تکلفو نہیں تکلیف دی جاتی، نفسن کسی نفس کو، یعنی میاں بیوی میں سے کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لا نہ تضار نہ نقصان پہنچایا جائے، والداتو ماں کو، بوالدیہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا اور نہ مولودن اور نہ باپ کو، لہو جس کا بچہ ہے، بوالدی اس کے بچے کی وجہ سے۔ کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ کیا تو میں بچے کو تمہیں ملنے نہیں دوں گی، یا تم نے یہ کیا تو میں یہ کروں گی۔ تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ اور اگر عورت کے ذمہ، آدمی کے ذمہ ہے کہ عورت کے کپڑوں کا ذمہ اور اس کے کھانے کا، تو اس کی وسعت جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق ہی اسے ڈیمانڈ کیجئے، اس سے زیادہ اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ اور وارث پر بھی، جو ولی ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ گھر والے ہی تنگ کرتے ہیں نا، مثل ذالکہ اسی مانند ہے۔ فَإِن پس اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں، فِصَالًا دودھ چھڑانے کا، ان ترادن باہمی رضامندی سے، منہما دونوں، وتشاورن اور وہ باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہ اگر وہ باہمی رضامندی سے یہ چاہتے ہیں، وہ عورت چاہتی ہے وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس کی کہیں اور شادی ہو رہی ہے یا کوئی بھی ریزن ہے وہ نہیں دودھ پلانا چاہتی ہے، تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نہیں پلانا چاہتی ہوں، باہمی رضامندی سے یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر تم ارادہ کرو، ہسبینڈ کو کہا جا رہا ہے جو باپ ہے بچے کا، اگر وہ ارادہ کرتا ہے، ان کے تسترضعوا کہ وہ دودھ پلائے، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اذا جب سلمتم تم دے چکو، ما جو آتیتم جو دینا طے کیا تھا، جو معاوضہ، جیسے جب اس آدمی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کسی اور عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتا ہے اور جو بھی معاوضہ اس نے طے کیا تھا بالمعروف اگر اچھے طریقے سے وہ اس کو پے کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، بما تعملون بصیر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے کچھ بھی کرتے جاؤ کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کئی دفعہ یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگر عورت اتنی بے بس ہے، فار ایگزامپل اس کا ولی نہیں ہے، اس کے گھر والے کوئی ایسے اسٹرانگ نہیں ہے، تو اگر آدمی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کو تنگ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا تمہارے جو بھی، اگر تم ایسا معاملہ کرو گے تو اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ والذین اور اب یہاں پہ وہ بات اس کی عدت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جب کسی کا خامند اللہ نہ کرے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت کتنی ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو
युतवफ़ौना जो फौत हो गए मिनकुम तुम में से व यज़रूना और वो छोड़ गए अज़वाजन बीवी यतरब्बसना तो वो इंतज़ार में रखें बी अनफुसिहिन्ना अपने नफ्सों को अरबाता 4 अशुरिन महीने व अशरिन और 10 दिन कि जो इद्दत है अगर खामन फौत हो जाता है तो औरत की इद्दत जो है वो 4 महीने 10 दिन है। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना बस जब वो पूरी कर लें अपनी इद्दत फ़ला जुनाहा तो कोई गुनाह नहीं अलैकुम तुम पर फ़ीमा इसमें फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना कि वो अपने नफ्सों के लिए अगर कोई वो फ़ैसला करती हैं बिलमारूफ़ अच्छे तरीके से। वल्लाहु अल्लाह बिमा तअमलूना खबीर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर देखिए वही बात आ गई कि जो तुम करते हो अल्लाह ताला उससे खूब खबर रखता है। वला जुनाहा और नहीं है कोई गुनाह अलैकुम तुम पर फ़ीमा इसमें अरद तुम कि तुम इशारतन करो बिही उसको मिन खिदबतिन निसा औरत को पैगाम दो निकाह का औ अकनन तुम या तुम छुपाए रखो फ़ी अनफुसिकुम अपने नफ्सों में आलिम अल्लाह अल्लाह जानता है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर औरत जो है अगर वो इद्दत गुजार रही है उस दौरान में अगर किसी और मर्द को किसी खान जैसे फैमिली में कोई है या कोई जानने वाला है अगर उनके दिल में कोई ऐसी बात है कि ये औरत जैसे अपनी इद्दत पूरी कर लेगी तो फिर मैं इसे इसको पैगाम निकाह का भिजवाऊंगा, तो इसी बात का जिक्र हो रहा है कि खुले आम अभी नहीं करो, अगर तुम उनको इशारतन कहते हो तो उसमें कोई गुनाह नहीं। अन्नकुम बेशक तुम सतज़कुरूनहुन्ना कि तुम ज़रूर जिक्र करोगे वलाकिन लेकिन ला तुआइदुहुन्ना कि तुम ना वादे करो उनसे सिरन छुप कर। देखिए वही बात आ गई ना कि छुप के ऐसे नहीं कि वो इद्दत में है और तुम छुप छुप के उनको मिल रहे हो या तुम ऐसी हरकतें करो और उसकी वजह क्या है कि उस औरत पे कोई गलत बात ना आ जाए, उसकी इज्जत पे कोई बात ना आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना महफूज औरत को आप पूरे देखें इस सारे चैप्टर में जो आज हम पढ़ रहे हैं कि कैसे महफूज कर रहे हैं। इल्ला मगर अन के तकुलू तुम कहो कौलन बात मारूफन भले तरीके की बात करो वला और मत ताज़िमु और मत पुख्ता इरादा करो उक्ततुन निकाह निकाह करने का हत्ता यहाँ तक कि यबलुगा कि वो पहुँच जाए अल किताबु लिखी हुई अजलहू अपनी मुद्दत को। जैसे जब वो अपनी इद्दत जब तक पूरी नहीं कर लेती तो उनके साथ पक्का निकाह का इरादा अभी उनके सामने मत लेके आओ। वालमु जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह यालमु जानता है माफ़ी अनफुसिकुम जो तुम्हारे दिलों में है। फ़हज़रू हो बस डरो अल्लाह सुब्हानहू तआला से। वालमु जान लो अन्नल्लाह गफूरुन कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला हलीमन और बड़ा बुर्दबार है। ला जुनाहा देखिए कितनी दफ़ा ये भी लफ्ज़ आया ना कि कोई गुनाह नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए बताते हैं कि कई दफ़ा इंसान को गिल्ट होना शुरू हो जाता है कि शायद मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो ये गलत किया है। इतनी क्लियर अहकामात हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे इसमें कोई गुनाह नहीं है अलैकुम तुम पर इनके तल्लक तुम निसा कि तुम तलाक दे दो औरतों को मालम तमस्सू होना कि नहीं छुआ तुमने उनको औ या तफरिदू या तुमने उनका हक महर जो मुकर्रर नहीं किया लाहुन्ना उनके लिए फरीदतन हक महर व मत्तिउहुन्ना और मता और जो फ़ायदा पहुँचाओ उन्हें अलल मौसी खुशहाल आदमी पर है कादरहू उसकी कुदरत के मुताबिक उसकी वसत के मुताबिक। जो आदमी अगर औरत को अगर नहीं छुआ अभी और उनकी जैसे होता है ना कि निकाह हो जाता है अभी तक रुखसती नहीं हुई है, ये उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा मामला हो गया कि उस औरत को तलाक देने की नौबत आ गई तो फिर उसका हक महर उसको दे दो। अपने जो खुशहाल आदमी है वो अपनी ताकत के मुताबिक व अलल मुक्तिरी और जो तंग दस्त है कदरहू तो वो अपनी ताकत के मुताबिक अपनी कुदरत के मुताबिक मताउन फ़ायदा पहुँचाना है बिलमारूफ अच्छे तरीके से। हक्कुन अलल मोहसिनीन और ये मोहसिनीन जो एहसान करने वाले नेक बख्त लोग हैं ये उनका हक है कि वो औरत को अगर वो तलाक देते हैं तो फिर भी उसका हक महर कैसे है कि वो इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूंगी कि तलाक के बारे में कि कैसे इसका हक महर जो है कि कैसे हमने रखना है इंशाल्लाह।
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم طلاق دے دو انہیں من قبل اس سے قبل ان کے تمسوهن کہ تم نے چھوا ہے انہیں وقد اور حال یہ ہے کہ یقیناً فرضتم کہ تم مقرر کر چکے تھے لہن ان کے لیے فریدتن کوئی حق مہر فنصف تو آدھا ہے. دیکھیں خود ہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتا دی ہے کہ اگر تم نے عورت سے نکاح ہے اور اگر تم نے ان کو ابھی تک نہیں چھوا تھا یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو آدھا ہے ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا الا مگر ان کے یعفونا کہ وہ عورتیں معاف کر دیں او یا یفو یا وہ معاف کر دیں الذی بیادہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح ان کے نکاح کے گرہ مینس ان کے ولی جو ہیں اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو وہ اور بات ہے. وَإِن اور یہ کہ تعفو کہ تم گزر کرو اقربا یہ زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے ولا تنسو اور مت بھولو الفضل فضل بینکم آپس میں ان اللہ بما تعملون بصیر کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے. کہ اگر دیکھیں پھر بھی یہ ہے کہ اگر عورت کو تم نے اگر اگر رخصتی اس کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا ہے اور حق مہر مقرر کر دیا ہوا تھا تو تم آدھا اس کو دے دو اور اگر حق مہر مقرر نہیں کیا تو پھر تمہیں نہیں دینا اس کو. لیکن اگر تم پھر بھی فضل اس پہ کر دو تم اس پہ رحم کرو محسنین کے درجے پہ پہنچنا چاہتے ہو تو پھر بھی تم اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دو. اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز واضح کر دی. اب ہم لوگ کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ بات ایسے ہے تو پھر ہم نے ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل وراثت کے قانون جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ چلتا. آپ دیکھیں سورۃ بقرہ میں ایک ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات اتنی خوبصورتی سے ایکسپلین کر دی ہے کہ اگر ہم اسی کو جان لیں ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ہمارے سب سے زیادہ جھگڑے ان معاملوں میں ہوتے ہیں کہ اچھا حق مہر کتنا تھا اب دینا واپس کتنا ہے دینا ہے کہ نہیں دینا یہاں پہ بنتا ہے کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں بھی دینا پھر بھی احسان کرو. وہ عورت کا تمہارے ساتھ نام تو جڑا تھا نا اسی کا لحاظ کرتے ہوئے کیونکہ تحفے دینے سے جب آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہو نا تو دل بھی نرم رہتے ہیں ایک دوسرے سے محبتیں رہتی ہیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ایسے معاملوں میں بھی جس میں یہ اتنے خطرناک معاملے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ساری زندگی کے گھاؤ لگ جاتے ہیں. دیکھیں طلاق کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی. جب گھر ٹوٹتے ہیں تو دو خاندان کے ساتھ جو معاملہ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کی حدود کے اندر رہ کے یہ سارے معاملے طے کرو. ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے یہ معاملے طے کرو. اگر تمہاری ایک دوسرے سے نہیں بن رہی ہے تو کوئی بات نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور جگہ پہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور آگے انشاءاللہ ہم جو پڑھیں گے کہ حافظوا علی الصلاۃ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سارے معاملوں کے درمیان ملاتے ہوئے اب نماز کا ذکر لے آئے ہیں کہ نماز کو کی کیسے ہم نے حفاظت کرنی ہے. کیونکہ ایسے معاملوں میں یوزلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اتنے سیڈ ہو جاتے اتنی باتیں کبھی ادھر سے کوئی آ رہا ہے کوئی رشتہ دار بات کر رہا ہے کبھی کوئی بات ہو رہی ہے سارا دن انہی باتوں میں لگ جاتا ہے اور ہماری نمازوں میں خشیت بھی نہیں رہتی ہے. کئی دفعہ ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارے معاملے اچھے طرح سے کرو. یہ زندگی کے ایسے معاملے ہیں جو اگر اچھے طرح سے کرو گے تو تم بھی چین میں رہو گے دوسرے گھر والے بھی چین میں رہیں گے اور دونوں بچے جن کے آپس میں نہیں بن رہی ہے وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جائیں گے. جو لڑکا ہے اگر اس کی دوسری گھر میں شادی ہوتی ہے لڑکی کی دوسرے گھر میں شادی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ برکتیں ڈال دیں گے. اور تم اپنی زندگی میں تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو کیونکہ نماز آسان نہیں ہے جب ایسی سچویشن آتی ہے. تو الحمدللہ ہم کوشش کریں کہ اگلی جب ہم اپنا پروگرام کریں گے تو اس میں ہم نماز کے بارے میں بتائیں گے. خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ الصلاۃ الوسطیٰ کے درمیان کی نماز کے بارے میں کہ جو عصر کی نماز کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ آیت کیوں لے کے آئے ہیں. جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے کرتے آدمی کو جو قوام کہہ دیا اور آدمی کو کہا کہ ایک درجہ اس کی فضیلت ہے وہ کیوں لے کے آئے ہیں اس کی حکمت کیا ہے ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے. کہیں مت جائیے گا جناب آپ اسی طرح سے ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. الحمدللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جلدی سے ہم سورۃ بقرہ بھی ختم کریں اور اسی طرح سے ہم سورۃ ناس تک پہنچ جائیں. آمین ثم آمین. خدا حافظ.